السلام علیکم۔ آج ہم اپنی نحو کی کلاس شروع کرتے ہیں، لیکچر نمبر 1۔ اچھا، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو تھوڑی سی بیسک باتیں بتاؤں گی۔ جو نحو اور صرف یہ دونوں گرامر کے ٹاپکس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو نحو ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ علوم کا باپ ہے، اور جو صرف ہے اس کو کہا جاتا ہے علوم کی ماں۔ اس طرح کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ان کے بغیر ہمیں گرامر بالکل سمجھ ہی نہیں آ سکتی۔ یہ والے سبجیکٹس تھوڑے سے مشکل ہوتے ہیں، لیکن اتنے نہیں، تھوڑی سی محنت کرنے کے بعد آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آ جاتی ہے۔ چلیں ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم علم النحو کی تعریف دیکھتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے ہم دیکھیں گے نحو ضروری کیوں ہوتی ہے۔ جس طرح ہم کوئی بھی سبجیکٹ پڑھیں، کیمسٹری پڑھیں، اس میں ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح بونڈز وغیرہ بنتے ہیں، یا بایولوجی پڑھیں، اس میں ہمیں بتاتے ہیں کہ انسانی ہیومنس کے بارے میں بتاتے ہیں، اس کی باڈی کے بارے میں، اینیملز کے بارے میں، ہم ڈفرینٹ چیزوں کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ میتھ میں ہم ڈفرینٹ کیلکولس، الجبرا، سبٹریکشن، مائنس، ہر سبجیکٹ کی کوئی نہ کوئی خاصیت ہوتی ہے۔ اسی طرح علم النحو کی خاصیت کیا ہے کہ اس میں ہم سیکھیں گے کہ عربی میں اسم، فعل اور حرف یا جملے کی حالت یا اس کے آخری حرف کی حالت کیا ہے، یہ ہم پڑھیں گے اس میں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے، جس طرح ہم جب عالمہ کا کورس وغیرہ کرتے ہیں یا عالم کا کورس کرتے ہیں، اس میں ہمیں پہلے نحو پڑھائی جاتی ہے، اس کے بعد ہمیں صرف پڑھائی جاتی ہے۔ اب نحو میں کیا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جملہ کس طرح بنے گا، اس کے آخری حرف کی کیا حالت ہوگی، اور اسم، فعل اور حرف کو ہم کس طرح جوڑیں گے، پہلے اسم آئے گا یا پہلے حرف آئے گا، یا پہلے فعل آئے گا، یا یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جو صرف ہوتی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک صیغہ، مطلب ایک لفظ سے ہم دوسرا لفظ کس طرح بناتے ہیں۔ جیسے قولا سے قوالا کس طرح بنا، ضربا سے یضرب کس طرح بنے گا، یہ ہم سارا پڑھیں گے، آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب دیکھیں منطق بھی ایک سبجیکٹ ہوتا ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ عقلی دلائل کس طرح نکلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں اب ہم علم النحو کی تعریف سے شروع کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، سب سے پہلے ہمارے پاس ہے علم النحو کی تعریف۔ علم النحو کی تعریف پڑھتے ہیں ہم۔ عربی زبان میں علم النحو وہ علم ہے کہ جس میں اسم، فعل، حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کی ترکیب اور ہر کلمے کے آخری حرف کی حالت معلوم ہو۔ اچھا، ہم اس میں کیا کرتے ہیں؟ عربی زبان میں ہم دیکھیں گے کہ علم النحو ایک ایسا علم ہے جس میں ہم اسم کو جوڑتے ہیں، فعل کو جوڑتے ہیں اور حرف کو جوڑتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے اسم کی کچھ خاص علامات ہوتی ہیں، آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ اسم کی کچھ خاص علامات ہوتی ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا وہ اسم ہے؟ یا اس پہ دو پیش ہوتا ہے، یا شروع پہ الف لام لگا ہوتا ہے، اس طرح کی کچھ خاص علامات ہوتی ہیں۔ فعل کی بھی کچھ علامات ہوتی ہیں، اور حرف کی خاص علامت کیا ہے؟ یہ دو لفظ پر مبنی ہوتا ہے۔ جیسے اعلیٰ ہمارے پاس حرف ہے، اور یہ اسم اور فعل کے بغیر اکیلا کبھی بھی نہیں آتا۔ اکیلا اگر کہیں اعلیٰ لکھا ہو، پر ہمیں کیا پتہ اس کا کیا مطلب ہے، اس لیے جو حرف ہے وہ ہمیشہ اسم اور فعل کے ساتھ آتا ہے، کبھی بھی اکیلا حرف نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ اور ہر کلمے کے آخری حرف کی حالت معلوم ہو۔ اور ہم علم النحو میں یہ سیکھتے ہیں کہ حرف کے آخر میں کیا آتا ہے۔ جیسے ہمیں کیسے پتہ کہ اس کے نیچے کریمی کے نیچے زیر آ رہی ہے، ہمیں کس طرح پتہ چلے گا؟ یہ ہم سارا کچھ علم النحو سے سیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس علم کا فائدہ یہ ہے کہ انسان عربی زبان بولنے اور لکھنے میں ہر قسم کی غلطی سے محفوظ رہے۔ اب جس طرح آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں، آپ لوگ بہت آسانی سے، اگر کوئی زبانی کلام کر رہا ہوگا نا، آپ لوگ اگر علم النحو پڑھ لیں گے، آپ لوگ کو سمجھ آ جائے گی کہ کیا یہ صحیح پڑھ رہا ہے یا نہیں۔ اگر آپ نے قرآن مجید نہیں بھی کھولا، آپ لوگ کو پھر بھی سمجھ آ جائے گی۔ کیوں؟ آپ دیکھیں گے جیسے اگر حرف جار آ رہا ہے، اس کے نیچے وہ زیر بول رہا ہے یا نہیں بول رہا، اس کا مطلب ہم ہر چیز دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے آگے ہمارے پاس مثال کے طور پہ زیدن دارن داخل فی، زیدن زید، دارن گھر، داخلہ داخل ہوا، فی میں۔ اب ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ اس جملے کو کیسے جوڑنا ہے؟ یہ ہم علم النحو میں سیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو جوڑنا ہم نے کس طرح ہے؟ زیدن، سب سے پہلے تو ہمارا نام شروع میں آ جاتا ہے نا، زیدن دخل فی، زیدن دخل فی الداری، ٹھیک ہے۔
یہ اس کا صحیح تناسی ہے. یہ 4 کلمے ہیں. اب دیکھیں فی کے بعد ہم دارن نہیں پڑھیں گے، داری پڑھیں گے، کیونکہ حرف کے بعد، حرف جار کے بعد مجرور جو ہوتا ہے اس کے نیچے زیر آتی ہے. یہ ہم سارا پڑھیں گے، آپ لوگوں نے ورڈس سے پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے. اب ان چاروں کو ملا کر ایک جملہ بنانا اور اس کو صحیح طور پر ادا کرنا علم النحو سے سیکھتے ہیں. اب موضوع لہو کیا ہے، مطلب ہم اس کلام میں کیا کیا سیکھیں گے یہ بھی آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا. ہم اس علم میں سیکھیں گے کہ کلمہ اور کلام کیا ہے. اب فصل نمبر 1 کی طرف چلتے ہیں، اس کا نام ہے کلمہ اور کلام. اچھا، جو بات آدمی کی زبان سے نکلے اس کو لفظ کہتے ہیں. لفظ کیا ہوتے ہیں؟ جو بھی ہم عام دن میں کچھ بھی بولتے ہیں کسی سے، جیسے تم کیا کر رہے ہو یا کہاں جا رہے ہو، مطلب جو بھی ہماری زبان سے کچھ بھی ادا ہوگا اس کو لفظ کہتے ہیں. پھر لفظ اگر بامعنی ہے تو اس کا نام موضوع ہے. بامعنی کیا ہوتا ہے؟ کہ اس کا کوئی معنی ہے، مطلب اس کا کوئی جیسے میں کہوں گھر، گھر کا کوئی معنی ہے نا، کہ اس کا گھر یا بڑا گھر، مطلب گھر، گھر کا کوئی معنی ہے، ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ کسی چیز گھر کی بات ہو رہی ہے، تو اس کا نام موضوع ہے. ٹھیک ہے، ہم نحو میں ساری اسی چیز کے بارے میں بات کریں گے، موضوع کے بارے میں. یہ ہمارا ٹاپک ہوگا، ہم اس میں موضوع پڑھیں گے. اور اگر بے معنی ہو، اگر مطلب اس کا کوئی مطلب نہ ہو تو وہ مہمل ہے. اب دیکھیے عربی زبان میں لفظ موضوع، جو لفظ موضوع ہے نا، جس کو ہم نے اب ڈیٹیل سے پڑھیں گے، اس کی 2 ٹائپس ہیں. یا وہ مفرد ہوتا ہے یا وہ مرکب ہوتا ہے. مفرد ہمیں نام سے پتہ چل رہا ہے کہ کسی ایک چیز کو ظاہر کرتا ہے. مرکب 2 یا 2 سے زیادہ. اب دیکھیں مفرد کیا ہے ہمارے پاس. مفرد کسی بھی اکیلے لفظ کو کہتے ہیں جو ایک معنی بتائے. اور مفرد کا دوسرا نام کیا ہے؟ کلمہ. اگر کوئی ہم سے پوچھ لیتا نا کہ کلمہ کیا ہے، آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا، کلمہ مفرد ہی ہے. اب آگے دیکھیں کلمے کی 3 قسمیں ہیں. کلمے کی کیا 3 قسمیں؟ یہ اردو والی ابھی شروع پہ بیسک ٹرمز ہی آئیں گی. تو اسم، فعل اور حرف. ہم اردو میں بھی پڑھتے ہیں نا کلمہ. کلمہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ مفرد. اب سب سے پہلے ہم نے پڑھا موضوع کی 2 قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب. اب آگے دیکھیں مفرد ایک لفظ کو کہتے ہیں اور اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں. کلمے کی آگے سے 3 ٹائپس ہیں، اسم، فعل اور حرف. اسم دیکھیں کیا ہے؟ وہ کلمہ ہے جس کے معنی بغیر دوسرے کلمے کے ملائے معلوم ہو جائیں اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے. اس میں کوئی فعل، حال، مستقبل، کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا. اسم کیا ہے ہمارے پاس؟ وہ کلمہ ہے. اسم کیا ہوتا ہے؟ کہ کسی چیز کا نام، جیسے میں کہوں زید، بلال، خالد، کوئی بھی نام لوں، ہمیں کسی اور اس میں کوئی زمانہ تو نہیں پایا جا رہا نا، کہ یا حال کا خالد یا فعل کا ماضی یا فعل کا خالد، اس طرح کوئی ہمیں زمانہ نہیں بتایا جا رہا بیچ میں، نہ اس سے کوئی اور بات ظاہر ہو رہی ہے، صرف ہمیں نام کا ہی پتہ چل رہا ہے نا. تو اس کو کیا کہیں گے؟ اسم. جیسے رجلن، رجلن کہتے ہیں لڑکے کو، علم کہتے ہیں علم کو، مفتاح کہتے ہیں چابی کو. تو رجلن دیکھیں کسی کا نام، لڑکا. علم، علم کو کہتے ہیں مفتاح، چابی نام ہے. یہ تینوں نام ہیں. اب آگے دیکھیں اسم کی بھی آگے سے فردر 3 ٹائپس ہیں. کیا 3 ٹائپس ہیں؟ جامد، مصدر اور مشتق. آپ لوگ اعراب لگا لیں، جامد، مصدر، مشتق. ٹھیک ہے. اب دیکھیں جامد کیا ہے. جامد وہ اسم ہے جو نہ خود کسی لفظ سے بنا ہو اور نہ اس سے اور کوئی لفظ بنتا ہو. جیسے جامد وہ ہوتا ہے جو نہ خود کسی لفظ سے بنا ہو. جو رجلن ہے وہ کسی لفظ سے تو نہیں بنا ہوا نا، رجلن مرد، آدمی، لڑکا، کسی اور لفظ سے تو نہیں بنا ہوا نا، یہ لفظ ہی ایسا تھا رجلن، اور اس سے آگے بھی کوئی لفظ نہیں بنتا. فرسن گھوڑا، گھوڑے کا آگے بھی کوئی لفظ نہیں بنتا، نہ یہ خود کسی لفظ سے بنا ہوا ہے. آگے دیکھیں مصدر کیا ہوتا ہے.
مصدر وہ اسم ہے جو خود تو کسی لفظ سے نہیں بنتا مگر اس سے بہت لفظ بنتے ہیں۔ مصدر دیکھیں، جیسے ہمارے پاس ہے یہ نصرن، دیکھیں نصرن، یہ خود تو کسی لفظ سے نہیں بنا لیکن اس سے آگے بہت سارے لفظ بن سکتے ہیں، یہ مصدر کہتے ہیں اسے۔ اب ہم کہ نصرن سے آگے لفظ کس طرح بنیں گے، جیسے نصر ینصر نصرا فہو ناصر، اس طرح ہم اسے ڈفرینٹ ورڈز بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے مصدر خود تو کسی لفظ سے نہیں بنا مگر اس سے آگے بہت لفظ بنیں گے۔ اب مشتق دیکھیں کیا ہے، وہ اسم ہے جو مصدر سے بنا ہو۔ مصدر کیا ہوتا ہے، یہ دیکھیں، یہ نصرن، یہ مصدر ہے۔ اب کس طرح بنا ہوگا، ضربن سے ضاربن، یہ ہم آگے پڑھیں گے، صرف میں آپ پڑھیں گے کہ یہ کس طرح بنا ہے، ٹھیک ہے۔ نصرن سے ناصرن۔ اب آج کا لیکچر یہیں تک رکھتے ہیں، اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں ضرور پوچھیے گا۔ السلام علیکم۔